السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، آج ہم فن خطابت کورس لیکچر نمبر 5 آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جو پہلے لیکچر ہو چکے وہ آپ حضرات کے لیے مفید ثابت ہوئے ہوں گے اور آپ نے ان سے کافی استفادہ حاصل کر لیا ہوگا۔ آج کے ہمارے لیکچر میں 2 ٹاپک پر بات کی جائے گی، 2 موضوعات پر بات کی جائے گی۔ پہلا ٹاپک اور پہلا موضوع خطبہ پڑھنے کا طریقہ۔ اس میں پھر 2 چیزیں آ جائیں گی کہ خطبے کا مضمون کیا ہونا چاہیے، خطبے کے اندر کیا کیا چیزیں آپ لا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر خطبہ پڑھنے کا طریقہ۔ دوسرا ہمارا ٹاپک اشعار پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے اندر ہم اشعار کی اقسام بھی آپ حضرات کو بتائیں گے اور اشعار پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف کہ خطبہ پڑھنے کا طریقہ۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے خطبے کا مضمون۔ چونکہ خطبے کے الفاظ وہ منصوص نہیں ہیں، قرآن و حدیث میں نہیں آئے، لیکن البتہ جو مضمون ہے وہ مسنون ہے۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خطبے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، تو ہم نے ان سے ایک چیز اخذ کی، وہ یہ ہے کہ خطبے کا مضمون، یعنی الفاظ کا چناؤ کیسا ہو، خطبے میں جو الفاظ استعمال کریں گے ان کا چناؤ کیسا ہو۔ سب سے پہلے ثنائے خداوندی ہو، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہو۔ اس کے بعد درود و سلام بر ذات نبوی ہو، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو۔ اس کے بعد اصحاب نبوی پر درود و سلام ہو، یعنی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان پر درود و سلام ہو، اور اس کے بعد عنوان کے مطابق جس موضوع پر آپ نے بات کرنی ہے اس کے مطابق آیات اور احادیث دونوں لے کر آئیں، یا صرف آیات لے کر آئیں یا صرف احادیث لے کر آئیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جب آپ خطبہ کا مضمون آپ نے طے کر لیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں میں نے مضمون میں شامل کرنی ہے، تو ہم نے پھر خطبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کی طرف آ جانا ہے۔ خطبہ پڑھنے کے طریقے میں سب سے پہلے ابتداً آواز درمیانی ہونی چاہیے، آواز زیادہ بلند نہ ہو، زیادہ پست بھی نہ ہو، بلکہ آواز درمیانی ہو، اور رفتار بھی درمیانی ہو، زیادہ تیز نہ ہو۔ آواز ڈھیلی ڈھالی ہو، آواز کے اندر جماؤ ہو لیکن وہ ڈھیلی ڈھالی ہو۔ اور ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہر جملے کا جو آخری اعراب ہے اس کو ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ آپ نے کھینچ کر غیر محسوس طریقے میں وقف کرنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ خطبہ شروع کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یہ دیکھیں عالمین اس جملے کا آخری لفظ ہے، اس کا اعراب ہم نے کیسا پڑھا ہے؟ عالمین، اس کو جھٹکوں کے ساتھ تھوڑا سا کھینچ دیا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور خطبے کا اختتام میں آپ نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ الفاظ استعمال کرنے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھا جائے، یہ بڑا خطبہ 3، 4، 5، 6 منٹوں کا خطبہ آپ نے وہاں پڑھنا ہے جہاں پر آپ کے پاس وقت لمبا ہو۔
آپ گھنٹے کے لیے تقریر کر رہے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے تقریر کر رہے ہیں، وہاں پر یہ لمبا خطبہ آپ استعمال کریں گے، پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ تقریری مقابلہ کے لیے کھڑے ہیں، وہاں پر وقت ہی 5 سے 7 منٹ تک کا ہے، تو ابھی آپ 5 سے 7 منٹ تک کے لیے اسٹیج پر آئے ہیں اور خطبہ آپ 3-4 منٹ کا پڑھ رہے ہیں، تو آپ تقریر کیا کریں گے؟ جو بات سمجھانے کے لیے آپ اسٹیج پر آئے ہیں وہ کیسے سمجھا پائیں گے؟ 3 منٹ میں، 2 منٹ میں، 4 منٹ میں کیسے بات سمجھائیں گے؟ اس لیے اگر آپ تقریری مقابلے کے لیے کھڑے ہیں تو آپ نے وہاں پر مختصر خطبہ پڑھنا ہے۔ 2 خطبے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، اس کے بعد آپ آیت، اس کے بعد آپ حدیث لے کر آئیں اور تقریر کا آغاز کریں۔ یا دوسرا خطبہ الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے الفاظ الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے آیت لے آنی ہے، اس کے بعد آپ نے حدیث لے آنی ہے۔ تو آپ نے دونوں کے اندر فرق کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہو، ٹائم زیادہ ہو، تو آپ نے بڑا خطبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت قلیل ہو، آپ تھوڑے سے وقت کے لیے اسٹیج پر آئے ہیں، تو پھر آپ بڑا یا لمبا خطبہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ مختصر خطبہ آپ حضرات پڑھیں گے۔ ابھی دوسرا ٹاپک تھا اشعار کیسے پڑھے جائیں۔ اگر خطیب دوران تقریر یہ محسوس کرتا ہے کہ اشعار سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنے چاہیے، سامعین کے حوالے اشعار کرنے چاہیے، سامعین کے سامنے اشعار پڑھنے چاہیے، تو لازمی اور ضرورت پڑھے۔ اس سے سامعین متاثر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے اشعار آتے ہیں کہ خطیب پوری تقریر میں بات سمجھا نہیں سکتا، لیکن ایک شعر کے ساتھ سامعین بات سمجھ جاتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیتے ہیں۔ تو اشعار کی اقسام، اشعار کی 4 اقسام ہیں: ثنائی اشعار، رباعی، خماسی یا مخمس، یا اسی طرح مسدس، یہ 4 قسم کے اشعار ہیں۔ ثنائی اشعار کون سے ہوتے ہیں؟ جس کا ہر شعر 2 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ رباعی، جس کا ہر شعر 4 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ خماسی یا مخمس اشعار وہ کہلاتے ہیں جس کا ہر بند وہ 5 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ اور مسدس وہ اشعار کہلاتے ہیں جس کا ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے ثنائی اشعار۔ ثنائی اشعار جیسے کہ میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ یہ میں نے ویسے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، ابھی میں اصول و ضوابط اور قوانین کے مطابق پڑھوں گا۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ثنائی اشعار جو ہیں اس میں دونوں مصرعے وہ ہم قافیہ ہوں، آواز ابتداء میں ڈھیلی ہو، چونکہ ابھی آپ نے خطبہ پڑھا ہے اور خطبے کے بعد آپ نے اشعار پڑھنے ہیں، تو یہ وہاں جو اشعار آپ پڑھیں گے ان کی بات کی جا رہی ہے۔ تو خطبے کے بعد آپ نے اشعار پڑھنے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ثنائی اشعار کیسے پڑھیں۔ آواز ڈھیلی ہو اور پہلا جو مصرع ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جائے، اور جس آواز کی اٹھاؤ کے ساتھ، یعنی جس آواز کی اونچائی کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اس کا اختتام، یعنی پہلے مصرعے کا اختتام وہ ذرا دھیمے انداز سے ہو، اور پہلا مصرع 2 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، جبکہ دوسرا مصرع وہ ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مثلا
میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، میں نے جس آواز کے اٹھاؤ کے ساتھ پڑھا ہے اس کا اختتام دھیمے انداز سے کیا ہے، اور یہ میں نے تیزی کے ساتھ پڑھا ہے۔ میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ جبکہ دوسرا جو مصرع میں نے پڑھا ہے وہ ٹھہراؤ کے ساتھ، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ تو اس طرح آپ نے اشعار پڑھنے ہیں۔ تقریر کا آغاز ہو گیا، خطبہ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے اشعار پڑھنے ہیں، تو اگر آپ ثنائی اشعار پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ نے اس طرح پڑھنے، اور اگر آپ رباعی پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بہتر یہی ہے آواز ڈھیلی ڈھالی ہو، پہلا مصرع 2 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد پہلا مصرع تیزی کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھیں، اگلے مصرعے ایک مرتبہ پڑھیں، لیکن جو آخری مصرع ہے اس میں آپ نے ذرا زیادہ ٹھہرنا ہے۔ اور جب آپ اشعار پڑھ رہے ہوں تو چہرے کے تاثرات وہ الفاظ سے ہم آہنگ ہوں۔ جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے چہرے کے تاثرات بھی اسی سے ہم آہنگی رکھیں، انہی کے مطابق بنے، تو اشعار سامعین کو متاثر کر سکیں گے، وگرنہ دیگر صورت اشعار سامعین کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر کہ ہم نے بات کی ہے مضمون کے اعتبار سے خطبے کا طریقہ، خطبہ پڑھنے کا طریقہ، اشعار پڑھنے کا طریقہ، اشعار کی اقسام۔ اگلا ہمارا لیکچر ہوگا مضمون کے اعتبار سے تقریر شروع کرنے کا طریقہ اور انداز بیان کے اعتبار سے تقریر کا طریقہ۔